اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمش فی الارض مرحا انك لن تخنق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور زمین پر اتراتا ہوا مت چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تو پہاڑوں کی بلندیوں کے برابر ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ کے ہاں بری اور ناپسند ہیں۔ یہ وہ پر حکمت باتیں ہیں جو اللہ نے تیری طرف وحی کی ہیں، اور نہ ہی تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا کہ پھر تجھے ملامت زدہ مجرم کی مانند دوزخ میں دھکیل دیا جائے۔ کیا تیرے رب نے تمہارے لیے تو بیٹے چنے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بے شک یہ تم نے بڑا بول دیا۔ ہم مختلف انداز کے ساتھ قرآن مجید میں نصیحتیں بیان کرتے ہیں، لیکن وہ ہیں کہ قرآن مجید سے مزید بدکتے ہیں۔ معزز سامعین، پیش نظر آیات اسی مضمون کا تسلسل ہیں جو سابقہ آیات میں ترتیب کے ساتھ بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ پچھلی آیات میں تقریباً 20 ایسی ہدایات دی گئی تھیں جن میں سے کچھ کا تعلق نظریات اور فکر سے تھا، جبکہ بعض کا تعلق براہ راست انسان کی اجتماعی زندگی کے ساتھ تھا۔ مثلاً شرک سے اجتناب، والدین کے ساتھ حسن سلوک، بڑھاپے میں ان کی خبرگیری، قریبی رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری، مساکین اور بے سر و سامان لوگوں کا خیال، ایسے محتم بشان امور کے تذکرے کے ساتھ ہی کچھ معاشی حوالے سے رہنما اصول بھی دیے گئے تھے۔ مثلاً فضول خرچی کی ممانعت، بخل کی مذمت، معاشی تنگحالی کی وجہ سے قتل اولاد کی بندش وغیرہ۔ اسی طرح ذاتی زندگی کی پاکیزگی کے لیے زنا اور بدکاری کی ممانعت، وعدوں کی پاسداری، ناپ تول میں انصاف اختیار کرنا جیسے امور شامل تھے۔ اسی تناظر میں آج کی تلاوت شدہ آیات میں انسان کی ذاتی زندگی کے لیے کچھ مزید رہنما اصول دیے گئے ہیں، جن میں انسانی زندگی کے حوالے سے انتہائی دور رس پر حکمت نصیحتیں شامل ہیں۔ فرمایا، زمین پر اتراتے ہوئے اکڑ کر مت چلا کرو۔ یہ انسانی کمزوری ہے کہ اگر اسے کوئی اچھائی یا خوشحالی یا کسی بھی معاملے میں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس کے رویے میں فوراً تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا عملی اظہار اس کی ظاہری چال ڈھال کے ذریعے ہوتا ہے، جس میں پہلی بات یہ کہ وہ کامیابی کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر کے اترانے لگتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنی شیخی بھگارتا ہے۔ اس کے چلنے پھرنے اور بول چال کے انداز بدل جاتے ہیں، جن سے ایک خاص قسم کے کبر کی بو آتی ہے۔ اس غلط روش کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو، کیونکہ تم کتنی ہی کامیابی حاصل کر لو، پھر بھی نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی اتنے بڑے بن سکتے ہو کہ پہاڑوں کی بلندیوں تک رسائی حاصل کر لو اور ہر چیز پر حاوی ہو جاؤ۔ تم عارضی ہو، تمہاری کامیابیاں بھی عارضی ہیں، لہٰذا اپنی اوقات پہچانتے ہوئے اپنی چادر میں رہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا یہ انداز انتہائی ناپسند ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ وہ پر حکمت باتیں ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی ہیں۔ آپ سے مراد اس جگہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں، یعنی اوپر جو پرمغز اور بیش بہا نصیحتیں کی گئیں یہ وہ علم و حکمت اور تہذیب و اخلاق کی باتیں ہیں جنہیں عقل سلیم قبول کرتی ہے، اور جو وحی کے ضمن میں نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا واسطہ اور امت امیہ کی طرف بواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی گئی ہیں۔ اس وضاحت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ سب باتیں انسانی فطرت میں رکھ دی گئی ہیں۔ وہ اچھے اور برے اخلاق سے بخوبی واقف ہے اور باشعور انسان ان کو خود بھی جان لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اخلاقیات کی باتوں کا ظہور غیر مسلموں سے بھی ہوتا رہتا ہے جو فطرت کا حصہ ہے۔ اگلی آیت میں پھر شرک کی مذمت بیان کی گئی، فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ گناہ اللہ کے ہاں انتہائی قابل نفرت ہے۔ اگر ایسا ہوا تو فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تو اس جرم کی پاداش میں تمہاری شدید ملامت ہوگی اور تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہ ہوگی، اور تمہیں جہنم رسید کیا جائے گا جہاں کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا، اور تمہارے نیک اعمال بھی اکارت چلے جائیں گے جن کا کوئی فائدہ تمہیں آخرت میں نہ مل سکے گا۔ کفار مکہ فرشتوں کے قائل تھے، لیکن ان کا نظریہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ان بیٹیوں سے کام لیتا ہے اور زمین و آسمان کا نظام انہی کے ذریعے چلاتا ہے۔ اس غلط نظریے کی تردید اگلی آیت میں کی گئی اور الزامی جواب دیا گیا، فرمایا تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تو لڑکوں سے نوازے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بطور بیٹیاں منتخب کرے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس جملے میں عقیدہ شرک کی مذمت بھی موجود ہے اور ساتھ ہی اور بہت سے غلط نظریات کی تردید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی، وہ اس قسم کی تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک اور منزہ ہے۔ وہ اکیلا تنے تنہا اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اس نظام کو چلانے کے لیے اسے کسی کی حاجت نہیں کہ وہ اس معاملے میں فرشتوں کا محتاج ہو، ایسا بالکل نہیں۔ آخری آیت میں ارشاد باری ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید میں مختلف انداز سے لوگوں کے فکر کو درست کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ صحیح راہ پر گامزن ہو سکیں، لیکن لوگوں کا وتیرہ ہمیشہ یہی رہا کہ وہ ہدایت کی باتوں سے بدکتے ہی رہے، اچھی اور کھری بات ان کے دل کبھی قبول نہیں کرتے تھے۔ ان آیات میں انسانوں کی نظریاتی اور فکری اصلاح کے بے شمار پہلو موجود ہیں، نیز معاشرتی اصلاح کے درس بھی ہیں۔ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے کہ انسان اپنے خالق اور اپنے مربی کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا ہو رہے اور اس کو اپنا رب بنا لے، اپنی آسیں مرادیں اس سے طلب کرے، اللہ کے سوا اور کسی کو اپنا حاجت روا خیال کرے اور غیر اللہ کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا ٹیک دے۔ یہاں یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ پورے قرآن مجید میں شرک کی مذمت بار بار کی گئی ہے، حالانکہ یہ مذمت تو ایک یا دو بار بھی کافی تھی، لیکن شرک کی مذمت میں قرآن کی تقریباً ہر دوسری تیسری آیت دلالت کرتی ہے۔ اس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ یہی ایک ایسا باطل عقیدہ ہے جس میں عقل انسانی نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی، اسی لیے اس کی مذمت بھی بار بار کی گئی تاکہ انسان اس فکری نجاست سے بر وقت متنبہ رہے اور اس میں لغزش نہ کھائے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ فرمایا، بدل کے بھیس یہ آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہیں لات و منات۔ یہ لات و منات آج بھی زندہ ہیں اور انسان کسی نہ کسی حوالے سے ان کا اسیر ہوا رہتا ہے۔ بظاہر منہ سے توحید کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں کوئی لات یا کوئی منات گھسا بیٹھا ہوتا ہے۔ توحید کا دعوے دار ہونے کے باوجود انسان اس چھپے بت کی پرستش کر رہا ہوتا ہے،
روپیہ، پیسہ، عہدہ، لالچ سب دور حاضر کے لات و منافت ہی ہیں۔ ہم یہ جملہ اکثر کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ جناب سب کچھ کرتا تو اللہ ہی ہے، لیکن جس کے پاس پیسہ، مال و دولت ہو وہ جو چاہے کر لے، یا جناب وہ تو ڈپٹی کمشنر یا کمشنر ہے، اس کا فلاں وزیر رشتہ دار ہے، یہ جو چاہے کرے۔ ان تمام جملوں میں بھی لات و منات کی خوبو موجود ہے۔ انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود کسی بت کی عظمت دل میں بٹھائے رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے۔ یہ مال و دولت، دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.